السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں راز آنکھیں تیری پارٹ 11۔ جو انتظام کہا تھا وہ ہو گیا نا؟ عاصم چودھری کے ملازم نے آہستہ آواز میں کہا تو چہرے کو رومال سے چھپائے شخص نے عذبات میں سر ہلایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جب عاصم چودھری شہر ہسپتال میں پڑا ہے تو ہمیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا پتہ اس کا ارادہ بدل گیا ہو اور تم نے دیکھا نہیں کہ متعصم چودھری نے عاصم چودھری کا کیا حال کیا ہے؟ اگر اسے اس بارے میں بھنک بھی لگ گئی کہ یہ سب ہم نے کیا ہے تو ہماری لاشیں بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ عاصم چودھری کے دوسرے ملازم نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، دماغ خراب ہے؟ عاصم چودھری کا ارادہ بدلا نہیں، پختہ ہو گیا ہوگا، اور اس نے پہلے ہی متعصم چودھری کے سردار بننے کے 2 ہفتوں بعد یہ کام کرنے کو کہا تھا۔ ہم پہلے ہی 1 ہفتہ لیٹ ہو چکے ہیں اور یہ بڑے لوگوں کی دشمنیاں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو بس حکم کے غلام ہیں۔ تو بس یہ نشہ پکڑ، سخت لہجے میں کہتے چھوٹی سی شیشی دوسرے آدمی کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے حیرت سے اس چھوٹی سی شیشی کی سرخ بوتل کو دیکھا۔ کس میں ملا کر دینا ہے؟ متعصم چودھری تو چکھنے سے پہلے بو سے چیز کا پتہ لگا لیتا ہے، اگر اسے معلوم ہو گیا۔ آدمی نے بوتل جیب میں ڈالتے ہوئے فکرمندی سے استفسار کیا۔ نہ ہی اس کی خوشبو ہے اور نہ ہی کوئی ذائقہ۔ 1 چمچ پانی میں یہ پوری بوتل بھی ملا دو گے، پانی کا ذائقہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا، بس پینے والا انسان پھر انسان نہیں رہتا۔ یہ نشہ اسے پل میں انسان سے شیطان بنانے کی طاقت رکھتا ہے، اور جب بندہ بھی متعصم چودھری جیسا ہو تو سوچو وہ شیطان بنے گا تو کیا قہر ڈھائے گا۔ اس کا یہ قہر اس کی ساری ہستی کو مٹا دے گا۔ مکروہ قہقہہ لگاتے ہوئے کہا تو دوسرے شخص کی آنکھیں بھی چمک اٹھی۔ چلو دیکھتے ہیں کون کس پر قہر ڈھاتا ہے اور کون نابود ہو جاتا ہے۔ اپنے چہرے کو رومال سے ڈھانپتے قدم کھیتوں سے باہر رکھے اور ارد گرد نگاہ دوڑا کر تیز تیز قدم لیتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ چاروں اس وقت حویلی کے باغیچے میں بیٹھے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ مکرم شاہ اور شائستہ بیگم صبح کے وقت ہی حویلی پہنچ گئے تھے، جبکہ ایمان شاہ اور عروب ایک ساتھ گھر سے نکلے تھے، مگر وہ شام 4 بجے کے قریب حویلی پہنچے۔ وجہ ایمان شاہ کا سارے راستے عروب کو تنگ کرنا تھا، اور جب وہ ایمان شاہ کی بات نہ مانتی تو وہ کار روک کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیتا اور پھر عروب کو اس کی بات ماننی پڑتی۔ عروب کو تو یقین تھا کہ آج کی تاریخ میں وہ لوگ حویلی نہیں پہنچ سکیں گے، مگر وہ تو متعصم کی مہربانی تھی جس نے فون پر ایمان شاہ کی کلاس لگائی، تو پھر 2 گھنٹے کا سفر 1 گھنٹے میں طے کر کے وہ دونوں حویلی پہنچ گئے۔ باغیچے میں گھاس پر خوبصورت قالین بچھائے، قالین کے ارد گرد گاؤ تکیے لگائے، وہ چاروں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ عروب لائٹ پیرٹ کلر کی شرٹ کے ساتھ وائٹ کیپری پہنے، جبکہ ایمان شاہ وائٹ کلر کا کرتا شلوار پہنے، کرتے کے بازوؤں کو کوہنی تک فولڈ کیے، ڈارک براؤن بالوں کو جیل سے سیٹ کیے عروب کے ساتھ جڑ کر بیٹھا تھا، جبکہ ان کے سامنے میرون کلر کے کام والے جوڑے میں حیات ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں بھر بھر کر پہنے، لائٹ لپسٹک لگائے، کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں پہنے متعصم چودھری کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ متعصم چودھری سفید لباس میں کندھوں پر بھوری رنگ کی اجرک ڈالے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے حیات کی معصوم باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ تمہیں حیات سے محبت کب ہوئی؟ ایمان شاہ کے ڈائریکٹ سوال پر حیات کے گالوں میں پل میں سرخیاں گھلیں، جبکہ متعصم چودھری نے گھور کر ایمان شاہ کو دیکھا جو بدتیزی کی نمائش کرتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ حیات بری طرح سے لب کچلتے اپنی ہتھیلیوں کو مسل رہی تھی، مگر تبھی اپنے ہاتھوں پر متعصم چودھری کے ہاتھوں کو دیکھ دھک سے رہ گئی۔ جب بابا 2 سال کی روتی ہوئی زخمی بچی کو گھر لائے، جس کی گرے گرین آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور چہرے پر جا بجا خون لگا ہوا تھا، جو مجھے دیکھتے ہی اونچی اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی، تو بابا نے مجھے پکڑایا کہ میں اسے چپ کراؤں، جس پر مجھے حیرت ہوئی کہ جو مجھے دیکھ کر ہی رو رہی ہے وہ مجھ سے کیوں چپ کرے گی، مگر جیسے ہی میں نے اٹھا کر گلے لگایا تو چھوٹی سی بچی میری گردن میں منہ چھپا کر روتی روتی سو گئی۔ وہ شاید پہلی بار تھا کہ میں نے کسی بچے کو گود میں اٹھایا تھا، وہ بھی مٹی اور خون سے بھرے کپڑوں سمیت۔ حالانکہ میں اس وقت بہت انا پرست ہوا کرتا تھا، میں کسی سے بات کرنے میں پہل کرنا تو اپنی توہین سمجھتا تھا، مگر حیات کے منہ سے ایک لفظ سننے کے لیے میں اس کے ساتھ ہزاروں باتیں کیا کرتا تھا، اور آہستہ آہستہ میری انا حیات کے آگے کم ہونے لگی۔ میں ہر وہ چیز کرنے لگا جو حیات کو خوشی دیتی تھی، اور جب بابا نے کہا کہ ایک دن یہ بھی آپا لوگوں کی طرح رخصت ہو کر چلی جائے گی، تب مجھے لگا میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گا۔ مگر آپا نے کہا، حیات کیوں جائے گی؟ آپ اسے متعصم کی بیوی بنا کر اپنے پاس ہی رکھ لیجیے گا۔ تب 15 سال کی عمر میں مجھے احساس ہوا
جو میں آج تک حیات کے لیے محسوس کرتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس احساس کو 15 سال کی عمر میں نے محبت کا نام دیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ چھوٹی سی جان کس قدر ضروری ہے میرے لیے۔ اس کے ساتھ ایک دو پل نہیں، یہ چودھری پوری زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ پیار تو مجھے پہلے بھی تھا، مگر اس دن سے متسم چودھری نے عشق کیا تھا مسز متسم چودھری سے۔ حیات کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے محبت بھرے لہجے میں کہتے، حیات کی آنکھیں نم کر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ متسم چودھری اس سے محبت کرتا ہے، مگر اس قدر کرتا ہے، اس بات کا اندازہ اسے آج ہوا تھا۔ اور وہ ہمیشہ کیا کرتی تھی، متسم چودھری کو تنگ۔ متسم چودھری کو تنگ کرنا تو حیات کا سب سے بڑا مشن ہوتا تھا۔ اپنی اب تک کی گئی ساری حرکتیں یاد کر کے شرمندگی سے سر جھکتا ہی چلا گیا، جبکہ ایمان شاہ اور عروب کے کلیپنگ کرنے پر حیات نے اپنا چہرہ متسم چودھری کے پشت کے پیچھے چھپا لیا۔ متسم چودھری کی اجرک کو دونوں ہاتھوں سے تھامے خود کو چھپانا چاہا تو عروب اور ایمان شاہ کے کہے گونجے، جس پر متسم چودھری نے گھور کر دونوں کو دیکھا۔ حیات ادھر آؤ سامنے، کیوں چھپ رہی ہو یار؟ جن سے چھپ رہی ہو یہ دونوں بہت بڑی فلمیں ہیں، ان سے پوچھو ان دونوں نے ایک دوسرے کو کب پسند کیا۔ بنا عروب اور ایمان شاہ کی پرواہ کیے اپنا ہاتھ حیات کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے آگے کر کے اپنے قریب بٹھایا اور اپنی چادر کو ایک طرف سے اتار کر حیات کو اپنے حصار میں لے لیا۔ دونوں کے گرد چادر لپیٹی جبکہ حیات ابھی بھی شرم سے نظریں جھکائے ہوئے تھی، گال حیا سے دہک رہے تھے، جنہیں دیکھ متسم چودھری کو اپنا دل بے قابو ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل چاہا کہ ایمان شاہ کو یہاں سے دھکے دے کر نکالیں اور اپنی جان کو خود میں چھپا لیں، مگر بمشکل اپنے بے لگام ہوتے جذبات پر بند باندھ کر خمار آلود نظروں کا رخ پھیر لیا۔ ہمیں تو ان سے تب محبت ہوئی تھی جب ان میڈم نے مجھے ٹیچر کی طرح لیکچر دیا تھا۔ 8 سال کی عمر میں موبائل اور ٹی وی دیکھنے پر ایک اچھی خاصی تقریر جھاڑ دی تھی۔ لگتی تو یہ مجھے پہلے ہی زہر تھی، کیونکہ ماما کا کہنا تھا کہ یہ محترمہ میری خالہ ہے اور ان کی بات ماننا مجھ پر فرض ہے۔ تب تو دل کرتا تھا اس چھوٹی سی خالہ کا گلا دبا کر اپنی ماما کو ان کے فرائض سے چھٹکارا دلا دوں، مگر اس دن یہ بولتی ہوئی سیدھا دل پر لگی اور پھر کمبخت دل کہیں اور لگا ہی نہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھے دکھ بھرے انداز میں کہا تو عروب کا دل کیا ایمان شاہ کا سر پھاڑ دے۔ ویسے تو مجنوں بنا رہتا ہے اور یہاں کیسے ڈرامے کر رہا تھا۔ جبکہ ایمان شاہ کی بات پر حیا کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی گونجی تو متسم چودھری نے جان لٹاتی نظروں سے حیات کو دیکھا۔ ہاتھ حیات کے کندھے سے سرکتا کمر پر آیا تو حیات کی ہنسی تھم گئی۔ چور نگاہوں سے متسم چودھری کو دیکھا جو ایمان کا مذاق بنا رہا تھا اور عروب ایمان شاہ کو تانے دے رہی تھی۔ اپنی کمر پر رینگتی متسم چودھری کی انگلیوں کی جان لیوا لمس پر حیات کو سرد لہریں اپنی رگوں پہ میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ ابھی دور کھسکنا ہی چاہا تھا جب متسم چودھری نے حیات کی کمر کو جکڑ کر اپنی جانب کھسکایا تو حیات نے بمشکل اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ تم اب مجھ سے بات بھی مت کرنا ایمان، کس قدر جھوٹے انسان ہو تم۔ عروب کے دانت پیس کر کہنے پر ایمان شاہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ مطلب آپ جا کر اپنی جیسی لڑکی سے شادی کرو، مجھ سے مخاطب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایمان شاہ کی گھوریوں کو محسوس کر کے تم سے آپ کا سفر پل میں طے ہو گیا، مگر اپنی ناراضگی جتانا نہ بھولی، جس پر حیات متسم چودھری کی حرکت کو بھولے ہنسنے لگی تو ایمان شاہ نے کچھ یاد آنے پر حیات کو چونک کر دیکھا۔ ویسے یہ بات مجھے ابھی غور کرنے پر پتہ چلی ہے کہ حیات اور میری بیگم کی آنکھوں کا کلر سیم ہے اور آنکھیں بھی کس قدر ملتی ہیں نا، ایمان شاہ نے چونکتے ہوئے کہا۔ متسم سے کہا تو اس بات پر وہاں بیٹھے تینوں نفوس نے پہلو بدلا۔ تمہاری بیوی کی آنکھیں کیسی ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر اپنی بیوی کو دیکھنے اور اس پر غور کرنے کے لیے میں ہوں۔ تم اپنی نظروں کو یہ زحمت نہ دو، ورنہ میں تمہاری ناکوں کو نکالنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا، پھر ساری عمر اپنی بیوی کو بھی دیکھنے سے ترس جاؤ گے، حیات کے گرد گرفت سخت کرتے سرد لہجے میں کہا تو ایمان شاہ نے دانت کچکچا کر متسم چودھری کو دیکھا جو سرد نظروں سے ہی ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے بھی بہت سے لوگوں کی شکلیں ملتی ہیں اور تمہاری اور میری آئی لیشز بھی ملتی ہے، تو کیا اس کا مطلب میں تمہاری بہن؟ روانی سے ایمان شاہ کو جواب دیتے آخر میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر آواز کا گلا دبایا، جبکہ عروب کی بات پر حیات اور متسم چودھری کے کہے بے ساختہ گونجے۔ ایمان شاہ نے کھا جانے والی نظر سے عروب کو دیکھا۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، بتاتا ہوں میں کہ کون ہوں میں، آؤ ہاتھ آؤ ذرا میرے، بھاگتی ہوئی عروب کے پیچھے دوڑ لگاتے ہوئے کہا
جو باغیچے سے نکل کر حویلی کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ چودھری کی جان اس قدر خاموش کیوں ہے آج؟ ایمان شاہ کے جانے کے بعد حیات کی تھوڑی کو 2 انگلیوں سے تھام کر چہرہ اوپر کرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تو حیات نے اپنا سر متسم چودھری کے سینے سے ٹکا دیا، جس پر متسم چودھری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ سم، اگر میں نے آپ سے کچھ چھپایا ہو اور آپ کو پتہ چلے تو کیا آپ مجھ سے ناراض ہوں گے؟ نم لہجے میں کہتی بمشکل اپنے آنسوں پر بند باندھا۔ تو حیات کی بات پر متسم چودھری نے اپنی انگلیاں حیات کے بالوں میں الجھا کر اسے پرسکون کرنا چاہا۔ اگر اس بات کو چھپانے سے تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں حیات، مگر وہ بات اگر تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہے، تم مجھے بتانا چاہتی ہو تو اپنے متسم پر یقین رکھو، وہ کبھی تمہارے اس مان کو نہیں توڑے گا جو تم اس پر کر کے اسے اپنے دل کی بات بتاؤ گی۔ نرم لہجے میں کہتے حیات کو خود میں بھیجا تو حیات کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی۔ چاہے وہ بات بہت ضروری اور بہت بڑی ہو؟ اپنے بازو متسم چودھری کی گردن کے گرد باندھتے یقین مانگا تو متسم نے اپنے لب حیات کے بالوں پر رکھے۔ تم سے ضروری اور تم سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں، تم جب بتانا چاہو مجھے بتا سکتی ہو، حیات کو خود سے الگ کر کے اٹھتے ہوئے کہا، جس پر حیات نے سر اس بات میں ہلایا۔ تم اب ان دونوں کے پاس مت بیٹھ جانا، ان کی باتیں ساری رات ختم نہیں ہوگی، جا کر سو جاؤ، میرا انتظار مت کرنا، میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، اپنی نظر کندھوں پر صحیح کرتے ہوئے کہا۔ تو متسم چودھری کی بات پر حیات نے منہ پھلا کر دیکھا، اس پر متسم نے ایبرو اچکائی۔ کیوں جا رہے ہیں آپ سم؟ دیکھیں اب تو رات کے 9 بج رہے ہیں، نہ جائیں نا، باقی کا کام کل کر لیجیے گا، متسم کا بازو دونوں ہاتھوں سے تھامے لاڑ بھرے لہجے میں کہا۔ حیات کی صدا پر متسم چودھری کا دل بے ساختہ دھڑکا، بازو حیات کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جانا ضروری نہ ہوتا تو سم کی جان میں کبھی نہ جاتا، کچھ چیزوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے آج، ورنہ دیر ہو جائے گی، فکر مت کرو، لوٹ کر تمہارے پاس ہی آؤں گا۔ حیات کے سرخ پڑتے گال پر اپنی ناک ٹریس کرتے بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو حیات کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ متسم چودھری کے کرتے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر خون کے گرنے سے بمشکل بچایا۔ دیکھیے گا، میں بابا کو شکایت لگاؤں گی کہ آپ روز رات مجھے چھوڑ کر ڈیرے پر چلے جاتے ہیں، یا تو وہ آپ کو جانے سے منع کریں یا پھر آپ مجھے بھی ساتھ لے کر جایا کریں۔ اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کر کے منمناتے ہوئے کہا تو متسم چودھری نے اپنے ہونٹ کے کنارے کو دانتوں تلے دبایا۔ ہنی ہیزل آنکھوں میں خمار کی سرخی کے ڈورے بننے لگے۔ چھوڑ کر تو نہیں جاتا یار، اپنے شوہر ہونے کا فرض پورا کر کے جاتا ہوں، تمہیں اپنے رنگ میں رنگ کر، تمہیں اپنی باہوں میں اپنی پناہوں میں سلا کر پھر ہی جاتا ہوں نا۔ بابا کو شکایت لگاؤ گی تو مشکل تمہارے لیے ہی ہوگی، کیونکہ پھر میں ساری رات تمہارے پاس رہوں گا اور پھر تمہارے گلے شکوے اور نیندیں سب دور کر دوں گا۔ حیات کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی تو حیات کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ آپ اگر یہ ڈرانے کے لیے کر رہے ہیں تو میں نہیں ڈرنے والی، اگر آپ رات 12 بجے سے پہلے نہ پہنچیں تو میں صبح بابا کو بتا دوں گی، متسم چودھری کی دہکتی سانسوں کی تپش سے جھلستے چہرے کا رخ پھیر کر کہا۔ تو متسم چودھری کی منہ تلے انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جاؤں گا، اور یہ لو، تمہارے لیے لی تھی، دینا یاد نہیں رہا، اور باقی کا سامان جو تم نے منگوایا تھا وہ اب بھی لے کر آیا ہوں، میں نے غضنفر کے ہاتھ بھیجا تھا تو وہ اسٹڈی روم میں رکھ گیا تھا، وہاں سے لے لینا۔ اپنی جیب سے چاکلیٹ نکال کر اس کا ریپر ہٹاتے حیات کے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا تو حیات نے خوشی سے چمکتی آنکھوں سے متسم چودھری کو دیکھا۔ ان سبز نگینوں سے متسم چودھری نے نگاہ چرائی۔ دل تھا کہ حیات کو خود میں چھپانے کے لیے مچل رہا تھا، ایک تو وہ لگ اس قدر خوبصورت رہی تھی، متسم کو ڈر تھا کہ کہیں اس کی ہی نظر نہ لگ جائے، اسی لیے چاکلیٹ حیات کو تھما کر اپنی جیب سے پیسے نکالے اور گنے بنا ہی نہ جانے 1000 کے کتنے نوٹ حیات کے سر سے وار دیے، جس پر حیات حق تک سے منہ کھولے متسم چودھری کو دیکھ رہی تھی۔ حیات کی طرف دھیان دیے بغیر متسم نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما اور باغیچے سے باہر قدم رکھے۔ سنو، یہ صدقے کے پیسے ہیں، چاہے خود رکھ لو یا باہر کسی کو دے دینا۔ گزرتی ہوئی ملازمہ کو پیسے پکڑا کر حیات کو لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔
مجھے انتظار رہے گا کہ تم کب مجھ سے اپنے دل کی بات شیئر کرو گی، اور پھر میں تمہیں وہ بتاؤں گا جس سے تم انجان ہو۔ حالانکہ سب سے پہلے تمہیں اس بات سے واقف ہونا چاہیے تھا، مگر خیر، تم ہو یا میں ہوں، ایک ہی بات ہے۔ حیات کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے زومانی لہجے میں کہا، جس پر حیات نے ناسمجھی سے متسم چودھری کو دیکھا، جو نرمی سے حیات کے ہونٹوں کو چھو کر اسے کمرے کے دروازے کے باہر چھوڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ متسم کہاں ہے بھابھی؟ روم میں ہے کیا؟ ایمان شاہ جو ابھی نیچے سے آیا تھا حیات کو دروازے کے پاس بت بنا کھڑا دیکھ پوچھا تو حیات نے چونک کر ایمان شاہ کو دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب وہ ڈیرے پر گئے ہیں، انہیں کچھ ضروری کام تھا۔ عروق آپی کہاں ہے بھائی؟ ایمان شاہ کو جواب دے کر عروق کے متعلق پوچھا تو ایمان شاہ کو لگا کہ اس کے زخم پھر سے ہرے کر دیے گئے ہوں۔ نیچے بیٹھی ہے دو سانسوں کے درمیان، ابھی تو بج گئی، ہاتھ آ جائیں میرے پھر بتاؤں گا۔ اور سنیں بھابھی، میں ابھی متسم کے پاس جا رہا ہوں۔ ویسے تو بابا سو گئے ہیں، مگر ماما جاگ رہی ہے، اگر وہ پوچھے تو بتا دیجیے گا۔ نرم لہجے میں حیات سے کہا تو حیات نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا تو ایمان شاہ پلٹ کر سیڑھیاں اترتے نیچے چلا گیا۔ حیات نے سونے کی بجائے نیچے جا کر نور بیگم کے پاس بیٹھنے کا سوچا، مگر پھر اس خیال سے رک گئی کہ متسم کے حل کے متعلق پوچھے گی، اور اگر انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر نہیں تو پھر متسم کو ڈانٹ پڑنی تھی، جو کہ حیات کو بالکل منظور نہیں تھا۔ اسی لیے اپنے قدم ایمان شاہ کے روم کی جانب بڑھائے۔ عروب اور ایمان کے لیے متسم نے اوپر ہی روم سیٹ کروائے تھے۔ متسم چودھری کے سامنے والا کمرہ ایمان شاہ اور اس کے ساتھ دائیں جانب عروب کا کمرہ تھا۔ ایمان کے کمرے کی لائٹس آف کر کے دروازہ اچھے سے بند کر دیا کہ اگر کوئی آئے بھی تو اسے لگے کہ وہ سو چکا ہے، اور پھر اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے۔ بیڈ پر بیٹھ کر کمرے میں ارد گرد نگاہ دوڑائی تو نظریں سامنے صوفے پر ٹک گئی، جہاں روز متسم چودھری بیٹھ کر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ دل میں بے چینی سی بڑھنے لگی، آنکھیں بلا وجہ نم ہونے لگی تو حیات منہ کے بل بستر پر لیٹ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ متسم چودھری کا آج جانا نہ جانے کیوں برا لگ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ پاس ہو، باتیں کرے، ہمیشہ کی طرح حیات کا سر اپنے سینے پر رکھ کر بالوں میں انگلیاں الجھا کر اسے پرسکون کرے تاکہ وہ سکون سے سو جائے۔ سم جلدی آ جائے، میرا دل نہیں لگ رہا، ہچکیوں سے روتے نم لہجے میں سرگوشی کی، اور پھر اوندے منہ لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ دوسری طرف متسم چودھری ڈیرے پر آیا تو آج وہاں ارم کے بھائی کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں پر؟ سرد لہجے میں استفسار کیا، جس پر وہ پل کو گڑبڑا گیا۔ کچھ نہیں لالا، میں یہاں سے گزر رہا تھا تو منور چاچا نے کہا آپ کچھ دن سے اس وقت ڈیرے پر آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے چائے وغیرہ بناتے ہیں، مگر انہیں ضروری کام سے جانا تھا تو مجھے کہا کہ میں اندر میز پر چائے وغیرہ رکھ دوں۔ کاشف کے جواب پر متسم نے ہنکارا بھرا، اتنے فرما بردار تو تم کبھی اپنے ماں باپ کے نہیں ہوئے جتنا آج منور چاچا کے ہو رہے ہو۔ دعا ہے کہ یہ تمہاری نیک نیتی ہو، ورنہ تمہارے اندر کی بدنیتی کو نوچ نکالوں گا میں۔ کاشف کا کندھا تھپ تھپا کر سرد لہجے میں کہا اور قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ یہ سچ تھا، جب سے وہ اس وقت ڈیرے پر آنے لگا تھا تب سے منور چاچا نے گھر جانے کی بجائے پہلے متسم کے لیے چائے وغیرہ بنا دینا تھا، اور متسم بھی ان کی محبت دیکھ کر انکار نہیں کر پاتا تھا۔ متسم جیسے ہی ڈیرے میں موجود اپنے کمرے میں داخل ہوا تو نظریں ٹیبل پر گئی، جہاں تھرمس میں چائے پڑی تھی اور ساتھ جگ میں پانی پڑا ہوا تھا۔ ٹرے میں گلاس اور کپوں کو الٹا کر کے رکھ دیا گیا تھا اور قریب رکھے باؤل کو ڈھانپا ہوا تھا، جسے دیکھنے کا متسم چودھری کے پاس وقت نہیں تھا۔ اسی لیے کمرے میں بنی لکڑی کی چھوٹی الماری کو کھول کر کپڑے نکال کر الماری کو لاک کر دیا، کمرے کا دروازہ لاک کر کے کپڑے چینج کیے اور ایک طاہرانہ نگاہ ارد گرد ڈال کر کمرے میں بنے پچھلے دروازے جو کھیتوں کی جانب کھلتا تھا اسے کھول کر باہر آ کر دروازہ بند کیا اور پھر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ کاشف جو متسم کے دروازہ بند کرنے کے بعد باہر ڈیرے کی لائٹس وغیرہ بند کر رہا تھا، ڈیرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلنے پر حیران ہوا کہ اب کون آ سکتا ہے، مگر اپنے سامنے متسم چودھری کے دوست کو دیکھ کر اپنے خشک پڑتے حلق کو ترک کیا۔ اوئے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گھر نکلو اپنے، شاباش۔ کڑے تیوروں سے کاشف کو گھورتے ہوئے کڑک لہجے میں کہا تو دونوں دوستوں کی عزت افزائی پر کاشف نے بری طرح دانت کچکچائے، جبکہ ایمان شاہ جانتا تھا کہ اس وقت متسم اکیلا ڈیرے پر ہوتا ہے، اس کا ایک ملازم اس کے آنے تک ہوتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، مگر وہ ملازم کوئی لڑکا نہیں تھا، یہ ایمان شاہ جانتا تھا، اور آج وہ متسم کے آنے کے بعد
गया भी नहीं था। जी साहब जी, जा रहा हूँ, बस ये बत्तियाँ बुझा दूँ। काशिफ ने डेरे में लगी लाइट्स की तरफ इशारा किया तो ईमान शाह उसकी जानिब बढ़ा और कंधे से थाम कर गेट की तरफ उसका रुख किया। तो मेरा पुत्र छुट्टी कर, ये काम आज सरदार करेगा, सख्त लहजे में कहा तो काशिफ खून के घूंट भरता वहां से निकलता चला गया, जबकि ईमान शाह सीटी की धुन बजाता कमरे की जानिब बढ़कर कमरे को लॉक देखकर चौंक गया। फिर एक ही धक्के से लकड़ी के दरवाजे को खोलता मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुआ, मगर खाली कमरे को देख बुरी तरह से बदमजा हुआ। पलंग पर बैठकर ट्रे अपनी जानिब खसकाई, ग्लास सीधा करके पानी ग्लास में उड़ेला तो एक हाथ से मोबाइल निकालकर सामने किया। एक दिन चौधरी के गांव में आने से पहले बंदे को हर कंपनी की सिम खरीदनी चाहिए, मजाल है जो नेटवर्क आ जाए। मुंह में बड़बड़ाते गिलास होठों पर लगाया, एक ही सांस में आधा गिलास खाली किया, मगर एकदम से छिटक कर रुका। गिलास को अपने होठों से जुदा किया और जो मुंह में पानी था उसे नीचे ज़मीन पर फेंका और एक झटके में खड़ा हुआ। ये पानी तो हरगिज़ नहीं है, खुद से बड़बड़ाते हुए कहा और गिलास टेबल पर रखकर कमरे से बाहर निकलकर अपने गले में उंगली मारकर वॉमिट की। डेरे के सहन में लगे सिंक पर जाकर हाथ धोए और कुल्ली करके वापस रूम में आया। अगर ये चौधरी के लिए था तो ये जहर नहीं हो सकता, क्योंकि वो नया नया सरदार बना है। उसका कत्ल करवा कर ये लोग बुरी तरह फंस सकते हैं। फिर ये क्या चीज़ हो सकती है? गिलास हाथों में थामे पुरसोच नजरें गिलास पर टिकाए सोचा और इर्द गिर्द निगाह दौड़ा कर बोतल ढूंढी तो साइड पर एक बोतल पड़ी नजर आई। उसे बाहर जाकर अच्छे से धोकर वापस आया और जग वाला पानी उसमें डाला। मोबाइल निकालकर किसी को मैसेज करने की कोशिश की, मगर मैसेज सेंड ना होने पर बाकी का पानी नीचे ज़मीन पर फेंक कर कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। ईमान शाह जल्द से जल्द हवेली पहुंचकर पता लगवाना चाहता था कि इस पानी में क्या चीज़ मिलाई गई है, मगर वो अनजान था कि हवेली में जाना उससे सब कुछ छीन लेगा। वो जो समझ रहा था कि वो नशे या जहर को निकाल चुका है, मगर नहीं जानता था कि वो उसके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो गया है। तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ते ईमान शाह ने अपने रूम में दाखिल हुआ। इस दौरान ईमान शाह को अपने सर में दर्द की ठेसें महसूस होने लगी। कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक किया और कबर्ड से अपना बैग निकाला। ड्रेसिंग टेबल से सामान हटाकर बैग से निकाला सामान रखा। एक छोटी सी कांच की बोतल में कोई महलूल डाला और उस बोतल में मौजूद पानी के कुछ कतरे डालकर हिलाया तो कुछ देर बाद पानी सुर्ख रंग में तब्दील हो गया। ये कोई जहर नहीं है, फिर कोई नशा वगैरह, मगर मामूली नशा तो नहीं हो सकता। ओह शिट! कुछ याद आने पर ईमान शाह ने अपना सर पकड़ लिया और भागकर कमरे का दरवाज़ा अच्छे से लॉक करके उसके आगे सोफ़ा वगैरह घसीट कर रखा। खिड़की को अच्छे से बंद करके अपना मोबाइल निकाला। उफ, मतलब ये मेरे दिमाग और हवासों को कंट्रोल करेगा। मोबाइल पर नेटवर्क ना देखनी ईमान शाह का दिल किया सब तहस नहस कर दे। मेरी बात सुनो, जब भी तुम ये मैसेज देखो मेरे लिए एंटीडोस लेते आना। मैं नहीं जानता मैं क्या करने वाला हूँ, मगर इस वक्त मेरा रूम से निकलना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पूरे जिस्म में नशा फैलता जा रहा है। मैंने इसके बारे में सुना था अपने लास्ट केस में। इसे अभी कोई नाम नहीं दिया गया था, मगर इसके रंग के बास इसे रेड कलर ड्रग कहते हैं। कुछ ही लम्हों बाद मैं अपने आप में नहीं रहूँगा। ये मेरे दिमाग और दिल को काबू करेगा। फिर वो होगा जो ये नशा चाहेगा। मैं बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटी बन जाऊँगा। ये नशा इंसान की ताकत को नेगेटिविटी में बदल देता है। इसके बारे में सर्च करो और जल्द एंटीडोस लेकर पहुंचो। ड्रेसिंग टेबल के मिरर में नजर आती अपनी शहद रंग आंखों को खून छलकाते देख दबे दबे लहजे में घुर्रा कर कहा और अपने दर्द से फटते सर को थाम कर नीचे बैठता चला गया। या अल्लाह उरू! अपने फटते सर को जिस्म में उठती दर्द की ठेसों को बमुश्किल बर्दाश्त करते जब से आंखें मीच ली, नशा आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में सरायत करता जा रहा था। दूसरी तरफ तुम्हारी टीम तैयार है? ड्रैगो के सवाल पर सामने खड़े शख्स ने इस बात में सर हिलाया। मेरे जाने के 20 मिनट बाद तुम अपनी टीम के साथ पहुंच जाना। ड्रैगो ने अपनी बात कहकर कदम अपनी बाइक की जानिब बढ़ाए और अपनी ब्लैक बाइक को जन से वहां से भगा ले गया। एक मदरसे की बैक साइड पर रुककर ड्रैगो ने इर्द गिर्द का जायजा लिया। ब्लैक कलर की पैंट के साथ ब्लैक हुडी पहने, चेहरे पर ब्लैक मास्क जिस पर ड्रैगो की तस्वीर बनी हुई थी, कमर पर पहने बैग को सीधा करके उसमें से एक चैन निकाली जो देखने में एक लोहे नुमा लंबी सी वायर थी जो 2 इंच मोटी थी, जिसके दरमियान में कील नुमा दांत बने हुए थे। अपने दोनों हाथों में उसे लपेट कर कदम आगे बढ़ाए
اور مدرسے کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا، جہاں بیک سائڈ پر 3 گارڈ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈریگو دبے قدموں سے ان کی جانب بڑھا اور پھر ان تینوں کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنی جانب پیٹ کیے بیٹھے گارڈ کی گردن میں وہ وائر ڈال کر دباؤ ڈالا تو اس گارڈ کو اگلی سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملا، جبکہ سامنے بیٹھے نشے میں دھت گارڈز آنکھیں پھاڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور پھر سیکنڈز میں انہیں موت کے گھاٹ اتار کر قدم اندرونی حصے کی جانب بڑھا دیے۔ تو نظر آنے والے منظر کو دیکھ غصے سے شریانیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ وہاں ہر عمر کے بچے کو، بڑے بزرگ اور مردوں کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا۔ وہاں پہرا دینے والے گارڈز کو موت کی نیند سلا کر واپس آیا اور انہیں اپنے کندھے پر ڈال کر کسی کو میسج کیا۔ اوکے کا میسج ریسیو ہوا تو کچھ ہی دیر میں 5 نقاب پوش وہاں آئے، سر کے اشارے سے سلام کیا اور ان لاشوں کو اٹھائے خاموشی سے واپس چلے گئے۔ ڈریگو نے قدم مین گیٹ کی جانب بڑھایا اور گیٹ کھولا، پھر سامنے موجود شخص کو دیکھ واپس پلٹ گیا اور دیوار چڑھ کر دیوار کے آگے لگے درخت کی آڑ میں چھپ گیا۔ جیسا کہ ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس مدرسے نما عقوبت خانے کو، جہاں معصوم بچوں کو سڑکوں سے یہ کہہ کر لایا جاتا ہے کہ انہیں اسلام کی تعلیم دی جائے گی، اچھے بھلے شخص کو ورگلا کر یہاں لایا جاتا ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے گا، لوگوں کی نظروں میں اسے نشئی ثابت کیا جاتا ہے اور یہاں علاج ہونے کی بجائے ان معصوم بچوں، مردوں، یہاں تک کہ بزرگوں سے کام لیا جاتا ہے، انہیں زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا ہے اور مدرسے کے نام پر چلنے والے اس غیر قانونی ادارے کے پیچھے ڈرگز کا کام ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر زبردستی ان لوگوں سے کھلونوں میں ڈرگز بھروائے جاتے ہیں اور پھر انہیں آگے اسمگل کیا جاتا ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں ان بابا جی سے کہ یہ کب سے یہاں پر موجود ہے۔ السلام علیکم بابا جی، بتائیے کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو یہاں اور کس طرح آپ کو یہاں لایا گیا؟ وعلیکم السلام پتر، 10 سال ہو گئے۔ میں بڑا امیر بندہ سا، میرے بھائی نے دولت واسطے مینو اتھے چھڑ دیا، میں کندے میں پاگل آ، میرے رشتے دار سارے پاگل سمجھ دے، انہاں نے پیسے لیتے میرے پڑا کولو، مینو بچا لے پتر، بڑا مار دینے۔ بابا جی کے ہاتھ جوڑ کر کہنے پر اینکر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کیا آپ سب اسی وجہ سے یہاں ہیں؟ نہیں بھائی، کچھ لوگوں کو ان کے گھر والے زبردستی یہاں نشے کے علاج کے لیے چھوڑ جاتے ہیں اور پلٹ کر کبھی پوچھتے بھی نہیں۔ کچھ معصوم بچے ہیں جو مدرسے پڑھنے آتے ہیں اور انہیں گھر والوں سے ملنے نہیں دیا جاتا اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کا بچہ بھاگ گیا۔ ہم پر یہاں بڑا ظلم ہوتا ہے جی، چھوٹی چھوٹی بات پر ڈنڈوں سے مارا پیٹا جاتا ہے۔ یہاں باہر ایک حوض بنایا ہے جس کے ٹھنڈے پانی میں ہمیں دن میں 5 بار زبردستی کھلے آسمان تلے نہلاتے ہیں اور وہی پانی ہمیں پینے کے لیے بھی دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں ناظرین، آپ لوگوں سے التجا ہے کہ جب اپنے کسی پیارے کو نشے سے نجات یا کسی بچے کو دین تربیت کے لیے کسی ادارے میں چھوڑے تو اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ وہ ادارہ رجسٹرڈ ہو، کیونکہ ہمارے ملک میں اس طرح کے بہت سے ادارے ہیں جہاں آپ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہیں، مگر اصل میں آپ ان سے زندگی چھین کر اس طرح کے جہنم نما عقوبت خانوں کے اندھیروں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اینکر ابھی بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر ڈریگو نے سر جھٹک کر دیوار پھلانگنے اور قدم اپنی بائک کی جانب بڑھا دیے۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ ہیلمٹ پہن کر بائک اسٹارٹ کیا اور سنسان سڑک پر دھول اڑاتا پل میں غائب ہو گیا۔ یہ کیس ڈریگو کا نہیں تھا مگر اسے ریکویسٹ آئی تھی کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے، کیونکہ وہ جتنی بار بھی اس مدرسے پر گئے انہیں روک دیا گیا اور مدرسے والوں کے ساتھ پولیس کی سپورٹ ہونے کے باوجود وہ اندر نہیں جا سکے۔ اسی لیے بچوں کے بارے میں سوچ کر ڈریگو نے فوراً ہاں کہہ دیا اور اب ان سب کو انجام تک پہنچا کر وہ پرسکون ہوتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عروب بیڈ پر لیٹے چھت کو گھورتے سرگوشی سے بھی کم آواز میں عروب کو پکارا اور دکھتے سر کو تھام کر اٹھ بیٹھا۔ نظریں سامنے دروازے پر گئی تو نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ایمان شاہ نہیں، اپنے سر کو بری طرح جھٹک کر چلا کر کہا، مگر دل و دماغ پوری طرح بس سے باہر ہوتے محسوس ہوا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر قدم دروازے کی جانب بڑھائے، آنکھوں کے پردے پر لہراتا عروب شاہ کا چہرہ دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں صوفے کو پیچھے ڈھکیلتے ہوئے دروازہ کھولنا بھی شروع کر دیا۔ عروب ابھی روم میں آ کر بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ دروازے پر مسلسل ہوتی دستک کو سن کر جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی۔
جیسے ہی دروازہ کھلا تو اپنے سامنے ایمان شاہ کو بکھرے ہولیے اور سرخ آنکھوں کو دیکھ کر دل ایک لمحے کو رک گیا۔ مان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک ہو نا؟ آگے بڑھ کر فکر مندی سے ایمان شاہ کے چہرے سے پسینہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے استفسار کیا، مگر ایمان شاہ نے کوئی جواب دینے کی بجائے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ ایک ہی جھٹکے میں عروب کو اپنی سخت گرفت میں لیا۔ نہیں ٹھیک ہوں میں، پلیز عروب میرے پاس رہو نا، مجھے خود کو محسوس کرنے دو، آئی پرومس میں ہرٹ نہیں کروں گا۔ عروب کی پشت دروازے سے لگاتے اپنے ہونٹوں کا لمس جا بجا عروب کی گردن پر چھوڑتے بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو عروب کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ ایمان شاہ کے دہکتے جان لیوا شدت بھرے لمس کو محسوس کر کے ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ مان پلیز میری بات سنو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس طرح حلیہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ ایمان شاہ کی شدتوں کو نظر انداز کر کے ایک بار پھر فکر مندی سے پوچھا تو عروب کی بات پر ایمان شاہ کی آنکھوں کا رنگ سرت میں بدلا۔ چہرے پر خوخار تاثرات سجائے عروب کی گردن کو اپنی آہنی گرفت میں دبوچا۔ مسئلہ کیا ہے؟ میری مرضی، جو مرضی کروں، اگر اب زبان چلی تو انجام کی ذمہ دار تم ہوگی، عروب کو باہوں سے گھسیٹ کر زمین پر دھکا دیتے ہوئے گھرا کر کہا، اور ایک ہی جھٹکے میں اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے شرٹ نیچے زمین پر پھینکی، جبکہ عروب پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایمان شاہ کے اس روپ کو دیکھتی رہی۔ تو تم نشے میں ہو مان؟ آنکھوں میں بے یقینی لیے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا ہوئے تو ایمان شاہ نے ٹیبل کو ٹھوکر ماری تو ٹیبل پر پڑا ڈیکوریشن پیس نیچے گر کر نہ جانے کتنے ہی ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ ہاں کیا ہے نشہ میں نے، تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ اگر ایک بار بھی کوئی فضول بکواس کی تو جان سے مار دوں گا، عروب کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے دہاڑتے ہوئے کہا اور کندھوں سے دھکا دے کر زمین پر گرا کر عروب پر جھک گیا۔ عروب کے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا تو ایمان شاہ کے اس قدر جارحانہ عمل پر عروب بن پانی کے مچھلی کے تڑپ گئی۔ ایمان شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنا چاہا مگر ناکام ہوتی بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عروب کے آنسو اپنے چہرے پر محسوس کر کے ایمان شاہ نے پیچھے ہو کر عروب کے سرخ پڑتے چہرے اور آنسوؤں سے بھری نظروں کو دیکھا۔ نظریں آنکھوں سے پھسلتی ہونٹوں پر آئی تو دل دھک سے رہ گیا۔ ہونٹوں پر لگے خون اور اپنے دیے زخم کو دیکھ ایمان شاہ نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ عروب میری زندگی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس، کھوئے کھوئے لہجے میں کہتا بھی وہ بات مکمل کرتا کہ عروب نے ایک ہی جھٹکے میں ایمان شاہ کو خود سے پرے ڈھکیلا۔ اس عمل سے کندھے پر درد کی شدید لہر دوڑ گئی۔ عروب کی لاپرواہی کے باعث زخم کافی خراب ہو چکا تھا جس کے باعث کندھے کو کافی ایفیکٹ ہو گیا تھا۔ میں نے تم سے محبت کی مان، تم پر بھروسہ کیا، تمہیں خود سے زیادہ چاہا، سر پر ماں باپ نہیں ہے میرے، اگر اسی ڈر سے تمہارے ساتھ ابھی رشتہ نہیں بنایا کہ لوگ مجھے کیا کل کو میری اولاد کو طعنے دیں گے تو اس کا مطلب تم یہ کرو گے میرے ساتھ؟ دبی دبی آواز میں روتے ہوئے چلا کر کہا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ ساتھ والے کمرے میں موجود حیات یا متعصم اسے اور ایمان شاہ کو اس حالت میں نہ دیکھ لے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایمان شاہ کے کردار کو کوئی غلط سمجھے، مگر جو ایمان شاہ اس کے ساتھ نشے کی حالت میں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا عروب وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بیوی ہو میری، مجھے ضرورت ہے تمہاری، ادھر آؤ میرے پاس، ورنہ میں آیا تو بہت برا ہوگا، سن ہوتے دماغ اور بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر کرخت لہجے میں کہا تو عروب نے نفرت سے سر جھٹکا اور ایمان شاہ کو دھکا دے کر باہر نکلنا چاہا، مگر عروب کا یہ عمل ایمان شاہ کو غصے کو ہوا دے گیا۔ عروب کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لیتے بے دریغ تھپڑ عروب کے چہرے پر مارے۔ ایمان شاہ کے اس عمل پر عروب کے کائے سائیں سائیں کرنے لگے۔ وہ ایمان شاہ سے کسی بھی چیز کی امید کر سکتی تھی مگر ہاتھ اٹھانے کی نہیں۔ عروب کو نہیں پتہ چلا کہ کب ایمان نے گھسیٹ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا اور کب اس پر جھک گیا۔ میری پیاری بیوی عروب، عروب کے کان کی لو پر لب رکھتے ہوئے یکسر بدلے ہوئے لہجے میں کہا تو عروب ہوش میں آئی اور ایک بار پھر ایمان شاہ کو دھکا دے کر سائیڈ لیمپ ہاتھ میں اٹھا لیا۔ میں مار دوں گی ایمان شاہ اگر تم نہ گئے، میں سچ میں مار دوں گی، روتے ہوئے چلا کر کہا، مگر ایمان شاہ کو ڈھیٹوں کی طرح کھڑے دیکھ دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔